ہر شخص اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی لگن سے کامیابی کو چاہتا ہے۔ زارع اپنی زراعت میں، زمیندار اپنی زمین میں، ملازم اپنی ملازمت میں، تاجر اپنے دھندے میں اور تجارت میں، اس کے علاوہ دیگر جتنے شعبے، جتنے کام زمین کے اوپر آدمی انسان کر رہا ہے، ہر آدمی اپنی محنت سے کامیابی کو چاہتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر محنت کرنے والا دنیا کی لائن میں ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ اور سارے آپ نے دیکھے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رات دن لگاتے ہیں، پوری جان پورا مال لگا دیتے ہیں دنیا کے پیچھے، لیکن کچھ ہے جو کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ہے جو ناکام بھی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے محنت کے دو رخ ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محنت کے دو رخ۔ ایک رخ محنت کا یہ ہے کہ جو آنکھ دیکھے، جو کچھ انسان کو نظر آئے، جو کچھ انسان اپنے ہاتھ میں پائے، اس پر محنت شروع کر دے۔ یہ محنت کا ایک رخ، یہ محنت کا، جاگ کے بات سننی ہے دھیان سے، یہ محنت کا ایک رخ ہے کہ آدمی جس چیز کو دیکھے اس پر محنت شروع کر دے۔ مٹی دیکھی آدمی نے، زمین پر پڑی ہوئی مٹی ہے، اس پر محنت شروع کر دی، بڑی بڑی عمارتیں تیار کر دی۔ لوہے پر محنت شروع کی انسان نے، اس پر محنت کرتا رہا، ہوائی جہاز بنا کر آسمانوں میں اڑا دیے۔ ایسا کیے نہیں کیا؟ جو چیز انسان دیکھتا رہا اپنی آنکھ سے اور اس پر محنت کرتا رہا، اس سے نتائج مرتب ہوتے رہے، اس پر اپنی محنت کو لگاتا چلا گیا۔ یہ وہ چیز ہے محنت کی، یہ وہ رخ ہے محنت کا جس کو آنکھ دیکھتی ہے، جو آنکھ سے نظر آتا ہے۔ نظر آنے والی چیزوں پر یہ محنت ہے۔ ایک زمیندار اپنی زمین میں رات دن اس لیے جا رہا ہے، ہر چیز کی قربانی اس لیے دے رہا ہے، نہ سردی کا خیال کر رہا، نہ گرمی کا خیال کر رہا، نہ بیوی بیمار ہے اس کا خیال کر رہا، نہ بچی بیمار ہے اس کا خیال کر رہا، ہر چیز سے لاپرواہ ہو کر صرف ایک چیز پر زور اس لیے لگا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی آنکھ سے یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ جب میں نے زمین میں کوئی دانہ بویا تو وہ اگ کر باہر آ گیا۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی زمیندار کی زمین کی کھیتی ساری ضائع ہو جائے یا اس کی محنت برباد اور بیکار ہو رہی ہو، کیا چیز ہے جو اس کو اس محنت پر لے کر آ رہی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس کو ہر حال میں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، اس کے بستر سے، اس کے گھر سے اٹھا کر لے کر آ رہی؟ بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کی جس کوشش سے جو نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے، وہ نتیجہ اس کو اس کے کام پر لے کر آ رہا ہے، وہ نتیجہ اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے کر آ رہا ہے۔ ایسا ہی ایک تاجر ہے، جب وہ اپنی تجارت سے مال بنتا ہوا دیکھ رہا ہے، اپنی تجارت سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ ہونا اس کو لے کر آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ محنت کا وہ رخ ہے کہ جو آنکھ دیکھتی ہے اور انسان اس پر محنت کرتا ہے، اور اسی کو ایک وقت محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے یہ وقت اس پر آتا ہے کہ اسی کو اصل سمجھ لیتا ہے۔ اس کو کیا سمجھ لیتا ہے؟ کہ یہ اصل ہے۔ حالانکہ ایک دوسری محنت یہ ہے کہ جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا، جو آنکھ سے نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایک خبر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ کلمے والی محنت، یہ مبارک محنت جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، صرف ایک حکم ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس پر محنت کرنے سے اللہ رب العزت نے اس پر محنت کرنے والوں کو ایسا کامیاب کر کے دکھایا ہے، ایسا کامیاب کر کے دکھایا ہے، چاہے جیسا نقشہ مخالف ہو، کامیابی بنی۔ دیکھ لیجیے کیسی محنت، کیسی کوشش، ایک ایسے کلمے کے اوپر
صحابہ کرام نے کی ہے، ہر وہ خبر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو اوڑھنا بنایا، ہر وہ خبر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو بچھونا بنایا، ہر وہ خبر جو آپ لے کر آئے ہیں اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔ اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ اللہ پاک نے کامیاب کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلی محنت اپنے کلمے کے اوپر ہے، اپنے کلمے کے اوپر ہے، اپنے یقین کو درست کرنے کی سب سے پہلی محنت ہے۔ یقین درست ہو گیا، سارے مسائل حل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے ایمان والا، جس چیز سے انسان یقین نکل کر اللہ کی ذات پر اپنے یقین کو لے آتا ہے، کلمے کی سب سے پہلی محنت کیا ہے؟ سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ یقین کی تصحیح، یقین کا درست ہونا، کائنات سے یقین نکل جائے، کائنات کے ہر ذرے سے یقین نکل جائے، نفع نقصان کا خطرہ دل سے نکل جائے اور نکل کر ایک اللہ کی ذات پر آ جائے۔ نفع پہنچانے والا وہ ہے، نقصان پہنچانے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے، سارے خزانے اس کے ہیں۔ یہ یقین بن جائے، ہر بنی ہوئی چیز سے یقین نکل کر بنانے والے پر آ جائے، یہ ایک خلاصہ ہے۔ خلاصہ ہر بنی ہوئی چیز سے یقین نکل کر کس پر آ جائے؟ ارے بولو تو صحیح، ہر بنی ہوئی چیز سے یقین نکل کر بنانے والے پر آ جائے، یہ یقین کا خلاصہ ہے، یہ یقین کا خلاصہ ہے۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والا دنیا کے، کائنات کے جس نقشے سے یقین نکال کر اللہ جل جلالہ امن والہ کے ذات پر یقین کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو انسان کے تابع بنا دے گی، اس چیز کو ایمان والے کے لیے مسخر فرما دیں گے، اس چیز کو ایمان والے کے تابع کر دیں گے، اس کے حوالے کر دیں گے۔ سارا نظام کائنات ایسا صحابہ کرام کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، ایسا قدموں میں لا کر رکھ دیا، جب چاہے بارش لے لو، جب چاہے مدد لے لو، جیسے چاہے دروازے کھلوا لو، جیسی چاہے آسانی اللہ سے پیدا کروا لو۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے کلمے کو چھوڑ کر، اس یقین کو چھوڑ کر، جو نظر آتا رہا، جو دکھتا رہا، جہاں سے بنتا نظر آتا رہا وہاں سے بناتے رہے، جہاں سے بنتا نظر آتا رہا وہاں سے بناتے رہے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے ستارے نظر آئے لوگوں کو کہ جی یہ ہمارا رب ہے، چاند نظر آیا لوگوں کو چمکتا ہوا آسمان پر، کتنا خوبصورت، کتنا بڑا سارا، رات کے اندھیرے کو، رات کی ظلمت کو کیسی چاندنی میں بدل دے اور کیسی پیاری روشنی آسمان سے آئے اور کیسے وعدے نظر آئے، کہنے لگے یہ ہمارا رب ہے۔ صبح ہو سورج دکھا کہ تم بھی غلط، سب بے وقوف ہو، یہ ہمارا رب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، جہاں سے ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا رب ہے، یہی سے ہمارا کام بنتا ہے۔ محنت کرتا ہے، 2 روپے جیب میں آ جاتے ہیں، 2 کام بن جاتے ہیں۔ اب اس کا خیال یہ ہے کہ جی دکان نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، دکان نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، کاروبار ہے میرا، اس کاروبار سے میرے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، میرے اوپر قرضہ آیا، اس کاروبار نے حل کروا دیا، میرے اوپر پریشانی آئی، تنگی آئی، اس کاروبار نے حل کروا دیا۔ اجی ایسا دھندا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساری بچیوں کی شادی اسی کاروبار سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ آپ کو ایسے کہتے ہوئے دیتے ہیں کہ جی ہماری گاڑی چلتی ہے، سارے کام میری اس گاڑی نے کروائے، اس گاڑی نے میرا قرض ادا کروا دیا، اس گاڑی نے میری بچیوں کی شادی کروا دی، اس گاڑی نے میرے بڑے بڑے مسائل حل کروا دیے۔ ایک بنانے والے سے، ایک کرنے والے سے یقین گرتے 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 کہاں آ گیا؟ دیکھیے کہاں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح میرے محترم دوستوں بزرگوں، جہاں سے ہوتا دکھتا ہے وہی انسان اپنا مادہ دیکھ دیتا ہے کہ بھئی یہیں سے میرا کام بن رہا ہے، یہیں سے ہو رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو جمع کیا، سارے جمع ہو جاؤ، آپ سے ایک سوال ہے کہ جی کیا سوال ہے؟ سارے آ جائیے۔ سب آ گئے، کہنے لگے کہ یہ ستارے جو دیکھ رہے ہو آسمان میں، تمہارا خیال یہ ہے کیا یہ میرا رب ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے؟ کہ جی ہاں ہمارے خیال کے مطابق یہ آپ کا رب ہے۔ کہ صبح ہونے دو، جتنے چاند کے پوجنے والے تھے سب کو لا کر کھڑا کیا، اور فرمانے لگے کیا تمہارے گمان کے مطابق یہ چاند میرا رب ہے؟ کہ جی بالکل آپ کا رب ہے۔ کہ صبح ہونے دو، صبح ہونے تک دونوں غائب ہو گئے۔
صبح ہونے تک دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں غائب ہو گئے۔ جس دکان پر یقین بنا کر بیٹھا تھا اللہ پاک ایسے حالات لے آئے وہ دکان ہی غائب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت اچھا کما رہا تھا، بہت اچھا یقین بن گیا تھا، یہی سے میرا کام بنتا ہے، ایسی بیماری لے آئے اللہ تعالیٰ کہ جی ہم تو ڈوب گئے، ہم تو کیا ہو گئے، ایسی وبا آ گئی، ایسے حالات آ گئے۔ جی جتنے نقشے بنے ہوئے تھے ہونے کے، جتنے نقشے بنے ہوئے تھے یقین کے، جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا تھا اللہ پاک نے سب کچھ توڑ کے دکھا دیا، سب کچھ توڑ کے دکھا دیا۔ بتائیے کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ جی فائدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابھی بھی اگر غور کر کر دیکھو تو دل کی صلوتوں میں شرک چھپا ہوا ہے، شرک۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ محاسبہ کیا کرے، بیٹھ کر سوچا کرے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، میرا دل کس طرف جھک رہا ہے، میرا دل کس طرف مائل ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے جتنے چاند کے پوجنے والے تھے سب کو جمع کر کے کہنے لگے کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے؟ تو پھر اگر یہ بات ہے اور تم اپنی بات میں سچے ہو تو ذرا صبح ہونے دو۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک جوان کا آج یہ یقین ہے کہ اگر میں نہ ہوا تو میرے گھر کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کام نہیں ہوگا، اگر میں نے نہیں کمایا تو میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا، اگر میں نے کام نہیں کیا تو میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ کرنے درنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جس وقت جس کی آنکھ بند ہوگی اس وقت معلوم ہوگا کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ نہیں۔ جی اپنی ذات کے اوپر یقین ہے، کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا میں خود ہوں، میرے کرنے سے ہو رہا ہے، میرے کرنے سے ہوا ہے۔ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ شرک چھپا ہوا ہے، شرک چھپا ہوا ہے۔ زبان سے بولتا ہے اللہ کے ہونے کو، اللہ ہی سے ہوگا، اجی اللہ ہی کرتے ہیں، گشت میں بول دیا، ملاقاتوں میں بول دیا، اگر ایک دن دکان نہ کھلے تب دیکھو اس کے دل سے کیا آہ نکلتی ہے۔ کسی وجہ سے ایک دن دکان بند ہو جائے، ایک دن دھندے پر نہ جائے تو ایسا دل کو چوٹ پہنچتی ہے، ایسا نقصان، اور اپنا نقصان محسوس کرتا ہے کہ جی نقصان ہو گیا۔ صبح ہوئی، سورج دیکھا، کہاں ہے سورج کے پوجنے والے؟ کہتے آ جائیے، تمہارے گمان کے مطابق یہ رب ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جی یہ تو بہت بڑا ہے، اس کی تو روشنی بہت ہے، اس کی تو طاقت بہت ہے، اس نے تو سردی کو گرمی سے بدل دیا اور اس نے تو اندھیرے کو روشنی سے بدل دیا۔ یہ رب ہے۔ رات تک رک جائیے، رات ہونے پر وہ سورج بھی غائب ہو گیا، وہ سورج بھی غائب ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب سارے تار کٹ جائیں گے، سارے تار کٹ جائیں گے اور اللہ نظر آئیں گے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جی إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور پنڈلیاں پنڈلیوں پر چل رہی ہوں گی اور جان نکل رہی ہوگی اور آخرت کا منظر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ہے بات، ساری چیزوں سے بیزار ہو کر، ساری چیزوں سے بیزار ہو کر کہ تم جتنی چیزوں کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، تم جتنی چیزوں کو اللہ کے علاوہ بڑا مانتے ہو، تم جتنی چیزوں سے ہونے کے یقین کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو، میں ہر چیز سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، ہر چیز سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہر چیز سے منہ پھیر کر، ہر چیز سے بیزار ہو کر، ہر چیز سے یکسو ہو کر اپنے رخ کو اللہ کی طرف کرتا ہوں، اپنے رخ کو کس کی طرف کرتا ہوں؟ اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ سب سے پہلے ہم بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہمارے دل کے اندر کس سے ہونے کا یقین بیٹھا ہوا ہے۔ جی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کریں گے حکموں پر کریں گے، اللہ کریں گے حکموں پر کریں گے، اللہ کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کے مطابق کریں گے۔ کرنے والے کون ہیں؟
کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے کرنے والے۔ کریں گے کس پر؟ حکموں پر کریں گے۔ جو حکم کو پورا کرے گا اس کے لیے وعدے ہیں، جو حکم کو توڑ دے گا اس کے لیے عذاب ہے اور اس کے لیے وعید ہے۔ جو حکم کو توڑ دے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وعید ہے۔ جو حکم پورا کرے گا اس کے لیے وعدے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن شکار کر لیا، بندر بنا دیے گئے۔ کیا بنا دیے گئے؟ حکم ملا شکار نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں ہوگا، امتحان آزمائش۔ ہاں، اور ہفتے کے دن مچھلیوں کو کیا حکم ہوا کہ صاف سمندر کے کنارے آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ سمندر کے کنارے، سب ساحل پہ آ جاؤ، اور یہ مچھلیاں اچھل رہی ہیں نگاہوں کے سامنے، اور حکم یہ ہے کہ شکار نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسی آزمائش لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اتنا آسان بنا دیتے ہیں، اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ آدمی جلدی سے اس کو کر لے، اور وہ امتحان ہوتا ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور ادھر صحابہ اکرام کو احرام کی حالت میں شکار سے روک دیا گیا، ادھر بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن شکار سے روکا گیا، اور ادھر صحابہ اکرام کو احرام میں شکار سے روکا گیا۔ اور ان کے ساتھ بھی وہی اللہ رب العزت نے کیا کہ پرندوں کو اتنے قریب لے کر آ گئے، اتنے قریب لے کر آ گئے کہ اگر چاہیں تو شکار کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے۔ شکار کو کیسے پکڑ لے؟ ارے بولو، اپنے ہاتھ سے شکار کو پکڑ لے، اتنا قریب شکار بیٹھا ہوا ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، ہاں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ یہ آزمائش کس لیے؟ کہ یہ جاننا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بغیر اللہ کو دیکھے۔ جی، تو ایسے مواقع زندگی میں آتے ہیں کہ آدمی کے لیے گناہ آسان ہوتا ہے، آسان دکھتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں سود آسان ہو گیا ہے۔ کیا آسان ہو گیا؟ سود۔ اور اتنا آسان کر دیا گیا، اتنا آسان، اور اس کے نام بدل دیے گئے، اس کے نام بدل دیے گئے کہ جی یہ تو سود نہیں ہے، یہ فلاں نفع ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسا زمانہ لوگوں پر آنے والا ہے کہ سود کھانے والے کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لیاتی علی الناس زمان لا یبقى الا آکل الربا، کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ سود کھانے والے کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آج دیکھیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سارا دھندا سود پر ہے، اور مسلمان بے خوف ہو کر سود کھا رہا ہے، بے خوف ہو کر سود کھا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل سے جاتا رہا، اللہ کا خوف دل سے جاتا رہا۔ ایک مسلمان آج کے زمانے میں جتنے اپنے فقر سے اور اپنے فاقے سے ڈرتا ہے، جتنا ہلاک ہو جانے سے ڈرتا ہے، اتنا خوف اگر اس کے اندر اللہ کا آ جائے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اتنا خوف کس کا آ جائے؟ اتنا خوف اس کو اپنے نقصان کا ہے، اتنا خوف اگر اس کے اندر اللہ کا آ جائے تو اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس کے کیا ہو جائے؟ سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ واقعہ کہ صحابہ کرام کے لیے شکار اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب شکار لایا گیا کہ چاہے تو ان کا ہاتھ اس کو پکڑ لے، ان کے تیر، ان کے نیزے آرام سے اپنے ہاتھ سے بھی اگر مارے تو جا کر جانور کو لگ جائے۔ لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ۔ جی، اور وہاں بنی اسرائیل کہ وہ بنی اسرائیل اس گناہ کو، اس حکم کو توڑنے کے لیے تعویلیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی تعویلیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ جی، کہ اس گناہ کو انجام دینے کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں کرو۔ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ جی ایک کام کرو، ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے تو ہفتے کے دن جال ڈال دیا جائے، اور اتوار کو اس کو کھینچ لیں گے۔ اتوار میں اس کو کیا کر لیں گے؟ اس کو کھینچ لیں گے۔ ہفتے کے دن تو منع ہے، ہفتے کے دن کیا کرو؟ جال ڈال دو، اتوار میں کھینچ لو۔ منع کیا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب کیا کرے؟ کہ جی ایک کام کرو، سمندر کے کنارے ایک گڑھا
ایک گڑھا ایسا کھود دیا جائے، سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھود دو کہ اس کے اندر جو 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 وہ لہر آئے پانی کی، اس لہر میں ساری مچھلیاں اس گڑھے میں آ جائیں، پانی سارا نکل جائے، مچھلیاں یہاں پھنس جائیں، تو یہ ہوگا کہ گویا ہم نے شکار نہیں کیا، یہ تو خود آ گئی۔ روایت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن ادھر مچھلیوں کو لے کر آتے تھے اور ادھر ان کے دلوں کے اندر مچھلی کھانے کی ایسی طلب پیدا کرتے تھے، ایسی طلب پیدا کرتے تھے کہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے ان کا صرف مچھلی کھانے کو جی چاہتا تھا۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، آدمی اللہ سے پناہ مانگے۔ جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی۔ کتنی بڑی دعا ہے دیکھو کہ اللہ ہر اس چیز کی طرف سے میرا دل کو پھیر دے، ہر اس چیز کی طرف سے میرے دل کو پھیر دے جس کی طرف آپ میرا دل لے جانا نہیں چاہتے۔ جس چیز کو آپ نے مجھ سے پھیر دیا ہو، میرے دل کو اس کی طرف جانے سے بچا لے۔ یہ ہے یہ اللہ کی طاقت ہے، دل اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس لیے ہدایت پر باقی رہنا صرف اللہ کی قدرت سے ہے، آدمی کے اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ ہدایت پر باقی رہنا کیا ہے؟ اللہ کی قدرت سے ہے۔ ہدایت پر باقی رہنا اللہ کی قدرت سے ہے۔ جب اللہ چاہے اس کے دل کو پلٹ دے، جب اللہ چاہے اس کے دل کو پلٹ دے، جب اللہ چاہے جب اس کے دل کو پلٹ دے۔ یعنی ایسا شخص جس نے اسلام میں کوئی نماز نہیں پڑھی، ایسا شخص جس نے اسلام میں کوئی نماز نہیں پڑھی، میدان جنگ میں آیا ہے اور ادھر سے دعوت دی، اللہ نے دل کو پلٹ دیا اور ہمیشہ ہمیش کی جنت ملی۔ جیسے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کافر سے امید ہے اور ایمان والا خطرے میں ہے۔ جی سنیے بات، ایک کافر سے کیا ہے؟ ایک کافر سے امید ہے، ایک کافر پر امید ہے اور ایمان والا کس میں ہے؟ ارے بولو، ایمان والا خطرے میں ہے۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ ایمان والا مطمئن ہے۔ ایمان والا کیا ہے؟ مطمئن کہ جی ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں اور کلمے والے ہیں، اب کوئی ذمہ داری اس لائن کی ہم پر نہیں آتی، ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ایسی ایسی آزمائش آئیں گی، ایسے ایسے راستے آئیں گے اور ایسے ایسے راستے اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے اس کو آزمانے کے لیے، اس کے امتحان کے لیے۔ نے فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والا خطرے میں ہے، ہاں، اور کافر کے کافر سے امید ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی، حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نیک کام کرتا رہتا ہے، دونوں روایت، ایک شخص ایک کام کرتا رہتا ہے اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے اور بھلائی میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے۔ روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس کے اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ اور یہ اپنے آپ کو نیک کام میں لگائے رکھتا ہے، جنت کے اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، تقدیر اس پر غالب آتی ہے، ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ پاک جاری کرواتے ہیں اس کی زبان سے ایسا کلمہ کہ اس کلمے کے نکلنے کے بعد یہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی کہا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جاتا ہے۔ جی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے معاذ یہ زبان تیرا پورا دین ہے، پورا دین مکمل دین۔ اے معاذ تجھے تیرے پورے دین کے بارے میں بتاؤں؟ کہ جی بتائیے یا رسول اللہ۔ ایک حرف آپ نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد نے فرمایا، صرف اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، اپنی انگلیوں سے پکڑا اور فرمانے لگے کہ یہ ٹکڑا تیرا پورا دین ہے۔ جی آج ایک ایمان والا کچھ بھی بول دیتا ہے اور بولنے کو اپنے اختیار سمجھتا ہے کہ جی میری زبان ہے، میری مرضی ہے، میں کچھ بھی بول سکتا ہوں، اور بے خوف ہو کر دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے
اور غیبتیں کرتا ہے اور الزام تراشی کرتا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر کلمے کو توڑ دیتی ہیں. حدیث میں آیا ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہے. جو دھوکہ دے وہ کس کا نہیں ہے؟ ہماری امت کا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے. دھوکہ آپ سوچئے آج ایمان والے کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں. ذرا دیکھو بازار میں جا کے دیکھو. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں ایمان والوں کے بازار سے صرف دھوکے کو نکال دو تو بازار ہی بند ہو جائے گا. اس کو نکال دو، دھوکہ نکال دو، صرف دھوکہ نکال دیجئے، بازار بند ہو جائے گا. بازار بند ہو جائے گا. کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ ارے کیا اسلام نے ہم کو یہ سکھایا ہے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسلام کو اگر کبھی نقصان پہنچے گا تو صرف مسلمان سے پہنچے گا. جی، کسی غیر میں اتنا دم نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچائے. اسلام کو نقصان کون پہنچائے گا؟ جی مسلمان. سود کس نے کھایا؟ جی. اور جھوٹ کس نے بولا؟ اور نمازیں کس نے چھوڑی؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنت کو پسے پشت کس نے ڈالا؟ مسلمان نے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ اسلام کو نقصان پہنچے گا، کس سے پہنچے گا؟ مسلمان سے پہنچے گا. اور مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، حالانکہ یہ کہتا ہے اسلام ہے. جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آپ بتائیے ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں. اور بولو، زور سے بولو. ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں. وہ جو خود کر رہا ہو غلط نہیں ہے. کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو، کسی کے اوپر الزام لگانا ہو، جی کسی کو گمراہ کہنا ہو، کسی کو زخمی کرنا ہو، ہماری زبانیں تیار ہیں. ہماری زبانیں بالکل تیار ہیں. ہماری زبانیں بالکل تیار ہیں کسی کو زخمی کرنے کے لیے. ہمارے ہاتھ بالکل تیار ہیں اور ہماری زبانیں بالکل تیار ہیں کسی کی قیمت کرنے کے لیے. دیکھ لیجیے آپ. اور یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ بات تو سمجھنی پڑے گی. یہ کون سا اسلام؟ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا. سوچیے آپ، سنیے کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. ایک یہودی جس نے چوری نہیں کی تھی اور اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا گیا اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا آپ نے فیصلہ فرما لیا. اس کا ہاتھ کاٹنے کا آپ نے فیصلہ فرما لیا. وہ یہودی ہے. اور دوسرا بھی ایک شخص ہے جو نہ مسلمان ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات کے وقت میں چوری ہو گئی. رات کے وقت میں کیا ہو گیا؟ چوری. سنو واقعہ، سنو دھیان سے سنو واقعہ. رات کے وقت میں چوری ہو گئی. چور آیا اور گھر کے اندر وہ آٹے کی بوری رکھی ہوئی تھی، اٹھا کے لے گیا. کیا رکھی تھی؟ آٹے کی بوری. وہ اٹھا کر لے گیا. رات کا اندھیرا تھا، اپنے گھر لے گیا. جا کر گھر میں بوری کھولی تو اس میں سے آٹا بھی نکلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنا کچھ سامان آٹے کے درمیان رکھا ہوا تھا، وہ بھی اس کو مل گیا. اچھا صبح ہوئی تو یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں نے چوری کی ہے، اور نام اسی کا آیا جس نے چوری کی تھی. نام اسی کا آیا جس نے چوری کی تھی. لوگوں نے کہا کہ تو نے چوری کی ہے؟ کہ میں نے تو چوری نہیں کی. اور کیا دلیل ہے کہ میں نے چوری کی ہے؟ کہ دلیل تو رات ہی مل گئی تھی، ثبوت تو رات ہی پایا گیا تھا. وہ یہ کہ جو بوری تو اٹھا کر لے کر آیا تھا وہ بوری نیچے سے پھٹی ہوئی تھی، اس میں سے آٹا گرتا رہا اور ان کے گھر سے آٹا گرنا شروع ہوا اور تیرے گھر کے دروازے میں اس میں سے آٹا گرتا رہا. لہذا ثبوت تو بالکل تیار ہے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ جہاں سے آٹا تو اٹھا کر لے کر آیا ہے، یہاں تک آٹا تیرے گھر تک آٹا آیا ہے.
کیا کیا جائے؟ اب اس نے یہ کیا کہ وہ بوری اپنے پاس سے اٹھا کر ایک یہودی کے پاس رکھوا دی کہ جی یہ میری امانت ہے، آپ رکھ لیجیے، میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے رکھ لی۔ اور جب تلاشی لی گئی تو وہ سامان یہودی کے پاس سے نکلا۔ سامان کہاں سے نکلا؟ یہودی کے گھر سے۔ اور یہ ہو گیا کہ یہ چوری تو اس نے نہیں کی بلکہ یہودی نے کی ہے، کیونکہ سامان اس کے یہاں سے پایا گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ وہ چور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یعنی ایک وہ یہودی جو جس کے ہاتھ ناحق کاٹے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہے، حالانکہ چوری نہیں کی ہے اس نے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹے، جبرائیل آئے اور آ کر یہ فرمایا کہ لا تکن للخائنین خصیما، لا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑالو مت بنے اور اللہ سے استغفار کریں۔ 2 رکوع قرآن کریم میں نازل ہو رہے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ ایک یہودی کے بارے میں ناحق چوری کا فیصلہ ہو گیا۔ 2 رکوع قرآن پاک میں نازل ہو رہے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ ایک یہودی کے بارے میں ناحق فیصلہ ہو گیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ایک مسلمان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، ایک مسلمان اپنے بھائی کے اوپر کیسے تہمتیں باندھتا ہے، اور اس کو بڑا فخر سمجھتا ہے اور اصلاح کا کام سمجھتا ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں، کوئی تحقیق نہیں کہ آیا اس نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک کافر غیر مسلمانوں کے درمیان اتنا محفوظ تھا، آج ایک مسلمان بھی مسلمانوں کے درمیان اتنا محفوظ نہیں ہے۔ یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں غیر مسلم اتنا مسلمانوں کے درمیان محفوظ تھا، ایک غیر مسلم مسلمانوں کے درمیان اتنا محفوظ تھا اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، آج ایک مسلمان بھی اپنے بھائیوں کے درمیان اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتا۔ یہ ہے صدا کا گر جانا، یہ ہے کلمے کے نور کا دل سے نکل جانا۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ ایسا میلا پڑ جاتا ہے اور ایسا گندا ہو جاتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا کپڑا ہو جاتا ہے، کپڑا اس کو پہننے کو جی نہیں چاہتا، گندا میلا کپڑا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے کلمے کی محنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یقین کی تعلیم دی ہے، ہر وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل کی طرف متوجہ کیا، دیکھیے یقین کو بنانے کے لیے کہ پیٹ کے درد کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا جو ہے اس کو یقین کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کو شفا ملے یقین کے ذریعے سے۔ کہ پیٹ میں درد ہے، کیا کرو؟ جا کے اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، فسقی عسلا، جاؤ جا کے اس کو کیا کرو؟ اس کو شہد پلاؤ۔ کیا ہے؟ یقین کی تعلیم۔ یہ ایک لاکھ رسول میں نے شہد پلایا، اس کے تو پیٹ میں مزید درد ہو گیا، اس کے پیٹ پہ کیا ہو گیا؟ درد بڑھ گیا۔ کیا کروں؟ اب کیا کیا جائے؟ جی، جیسے ہم ہر چیز کو آزما کر دیکھتے ہیں نا، ہر چیز کو آزما کر دیکھتے ہیں، اگر فائدہ نظر آ گیا اور فائدہ نکل گیا تو اس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ جی، حضرت یوں کہتے ہیں یہ کام کر لو، حدیث میں آیا ہے یہ کام کر لو، یہ عمل کر لو، نماز پڑھ لیا کرو، فلاں کام کر لیا کرو، یہ آزما کے دیکھ لو۔ کیا کر کے دیکھ لو؟ آزما کر دیکھ لو، اگر فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ ہو گیا تو کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے۔
سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج ایک ایمان والا جب سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بالکل تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس کہ جی ہمارے لیے دعا کر دو، میرے لیے کیا کر دو، دعا کر دو۔ ہر حرام راستے کو اختیار کر لیتا ہے، ہر حرام راستے کو اختیار کر لیتا ہے، جتنا اللہ کو ناراض کر سکتا ہے اتنا ناراض کر لیتا ہے، جتنا اللہ کو ناراض کر سکتا ہے اتنا ناراض کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اللہ والے کے پاس جا کر اپنی پریشانی کو مانگتا ہے، اب بھی یہ براہ راست اللہ تک نہیں پہنچا، براہ راست اللہ تک نہیں پہنچا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارا حال تو یہ ہے، جب کوئی حال آتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، پہلے اپنے آپ سے زور لگاتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جتنے اسباب ہیں سارے اختیار کر لیتا ہے، حرام راستے بھی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو قرض سے بچانے کے لیے سود لے لیتا ہے، اور جو گناہ اس سے ہو سکتا ہے کر لیتا ہے۔ جب ہر چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اور ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر دعا مانگتا ہے۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہر وہ کام جس کو انسان یہ سوچتا ہو کہ یہ میرے ہاتھ کا کام ہے، مجھ سے آسانی سے ہو سکتا ہے، میری بات کو دھیان سے سننا، ہر وہ کام جس کو انسان یہ سوچتا ہے کہ جس میں یہ سوچتا ہو کہ یہ کام میرے ہاتھ کا ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے، اس کام کو بھی اللہ سے ایسا محتاج ہو کر مانگنا چاہیے، ایسا محتاج ہو کر مانگنا چاہیے جیسے اس کام کو اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے ہاتھ کا نہیں۔ نے فرمایا حدیث میں کہ چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کا ہونا ممکن ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کرنے والے ہیں یا وہ ہونے والا ہے، اس کام کو بھی اللہ سے ایسا محتاج ہو کر مانگا جائے، ایسا محتاج ہو کر مانگا جائے کہ جیسے یہ کام میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہر وہ اس کام کو اللہ سے مانگتے ہیں جو کام مشکل ہے، اس لیے آسان کام بھی بسا اوقات مشکل بن جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل بن جاتے ہیں۔ اور کام کی آسانی کے لیے مانگنا نہیں ہے صرف، بلکہ اس کام کے اندر وہ خیر، وہ برکتیں آئیں۔ جی اگر آدمی اللہ سے مانگ کر کسی کام کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے شر کو بھی خیر سے بدل دیتے ہیں۔ جی اس کے شر کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ خیر سے بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ سارے خزانے اللہ کے ہیں، ساری عزتیں اللہ کی ہیں، عزت دینے والا وہی ہے، ذلیل کرنے والا وہی ہے۔ کہاں سے عزت لے آئے اور کہاں سے ذلیل کو عزت دے دے، کہاں سے عزت کو ذلت دے دے؟ جی اس کے خزانے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر چیز کو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ہے سب سے پہلا تقاضا کلمے کا کہ ہر چیز کو اللہ سے مانگے۔ اب تو ایسی حالت ہے کہ ذرا ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ جی آپ کا تو یہ علاج ممکن نہیں ہے، یہ تو ایسا مرض ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لا علاج مرض ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے انکار کرنے کے بعد یہ ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو اب شفا دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کسی مریض کو ذرا ڈاکٹر جواب دے دے، کسی مریض کو ڈاکٹر کیا کر دے؟ جواب دے دے۔ دیکھا اس گھر میں کیا حال ہوتا ہے؟ سارے بڑے چھوٹے مایوس بیٹھے ہوئے ہیں اور نا امید بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے کیا کر دیا؟ جواب دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آپ سے مریض تو اب بچ نہیں پائے گا۔ معلوم چلا اس مریض سے پہلے ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے، اس مریض سے پہلے کون چلا گیا؟ ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے، جو اس کی موت حیات کا فیصلہ کر رہے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو بچ نہیں پائے گا، اس کا تو ایسا مرض لگ گیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب چلے گئے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہے اصل بات۔ موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانے سے نکل کر آتی ہے۔ اذا قضى اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جس کا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ اپنے وقت پر جائے گا، یہ ہے بات۔
جس کو اللہ نے جو دینے کا فیصلہ کر لیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے جو چیز چھین لی اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، آدمی اللہ سے مانگے، آدمی کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ اللہ دینے والے ہیں، اللہ نوازنے والے ہیں جی، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اب تو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی، ہاں یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایسا غمگین ہو جاتا ہے اور ایسا پریشان ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کوئی وجہ ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کے یہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ آپ کے یہاں کیا نہیں ہو سکتا؟ اولاد نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو اللہ عورت کو بغیر مرد کے اولاد دے رہا ہے، جو اللہ مرد کو اور عورت کو ایسے بوڑھوں کو اولاد دے رہا ہے، 120 سال کی حضرت ہیں، ہاں بوڑھے، کتنے سال؟ 120 سال، اور 80 سال کی بڑھیا زوجہ محترمہ، کتنے سال کی؟ 120 سال اور 80 سال۔ سوچے تو صحیح ذرا، ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہے، لم اکن بدعائک رب شقیہ، لم اکن بدعائک رب شقیہ، کبھی تجھ سے مانگ کر مایوس نہیں ہوا، کبھی تجھ سے مانگ کر کیا نہیں ہوا؟ اور جو ایمان والا پہلے مایوس بیٹھا ہو، جو ایمان والا پہلے یہ سوچتا ہو کہ مجھے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، میرے تو کوئی سننے والا نہیں ہے، میرے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، جو پہلے سے کیا بیٹھا ہو؟ پہلے سے مایوس بیٹھا ہو، میری مدد کون کرے گا، میری کون سنے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو یہ کہے کہ میری کون سنے گا، میری کون مانے گا، وہ تو صحابہ تھے اور وہ تو نیک لوگ تھے جن کی اللہ سنتا تھا اور مانتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے، بدگمان ہے، بدگمان اللہ کے ساتھ۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا، بدگمان ہے اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا؟ بدگمانی کا۔ ایسا بڑا ظالم سرکش فرعون، اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہے کہ اگر مرتے مرتے بھی موسیٰ کے اپنا کہہ کر مجھ سے مانگتا تھا میں اس کو بچا لیتا۔ کیسا بڑا بدماش، کیسا بڑا شیطان۔ آدمی کو ہر وقت اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے جو میرے کاموں کو بنانے والا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے جو میرے کاموں کو بنانے والا ہے۔ ہر وقت اس چیز کو اپنے خیال میں رکھے اور ہر چیز کو اللہ سے ایسا محتاج ہو کر مانگے، ایسا محتاج ہو کر مانگے۔ دیکھ لیجیے آگے سمندر ہے، آگے سمندر جیسے کہتے ہیں نا، آگے کنواں پیچھے کھائی، ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سمندر، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، اور آگے کیا؟ آگے سمندر۔ کہاں جائے بچ کے، کہاں سے راستہ نکالے بچنے کا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، اگر آج بھی ایک ایمان والا اس جملے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھے، نقصان آوے تو یہ کہے ان معی ربی سیہدین، بیماری آوے تو یہ کہے ان معی ربی سیہدین، سارے راستے بند نظر آ رہے ہو، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہ دکھ رہا ہو، اور ایسی ذلت میں پھنس گیا ہو یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو، اور اس وقت میں یہی کہہ کر کھڑا ہو ان معی ربی سیہدین، میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسا دروازہ اللہ کھولیں گے، ایسی راحت اللہ لاویں گے، اور ایسی جگہ سے راستہ نکالیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں جائے گا، ایسی جگہ سے راستہ نکال کر لے کر آئیں گے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہ ہو، ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو کیا نہ ہو، گمان نہ ہو، خیال بھی اس کا چاہے پر بھی اس کا مانا جائے کہ وہاں سے بھی کچھ میرا ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، ایسی جگہ سے دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی کے مقدر کی روزی اس تک ایسے پہنچتی ہے جیسے اس تک اس کی موت پہنچتی ہے، موت، جیسے اس تک اس کی کیا پہنچتی ہے، جیسے اس کو جہاں چاہے چلا جائے موت سے بچ کر، موت سے نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہیں بھی ہو کہیں بھی ہو کہیں بھی ہو کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں گے، ایسے حالات بنا دیں گے کہ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے موت کی طرف خود آئے گا چل کر. یہ ہوا احد میں. یہ کس میں ہوا؟ میدان احد میں. کہ اگر ہم یہاں نہ آتے، آپ کے چکر میں نہ پڑتے تو ہم قتل نہ کیے جاتے. ما قتلنا ہا ہونا، اگر آپ یہ سارا پروگرام آپ کا نہ ہوتا، یہ ہم آپ کی بات نہ مانتے تو ہم آج یہاں قتل لے کے. اللہ فرما رہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے بستروں پر بھی لیٹے ہوئے ہوتے، ایسے حالات بناتا تمہارے لیے تمہارے بستروں کے اوپر کہ تم مجبوراً نکل کر یہاں میدان جنگ میں آ کر جان دیتے. مجبوراً نکل کر یہاں میدان جنگ میں آ کر کیا کرتے؟ یہاں آ کر جان دیتے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر پکے ہیں اور اللہ کی ہونے والی ہے، اس کا فیصلہ چلنے والا ہے. آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. سب کے سب کیا ہے؟ سب کے سب محتاج، سب کے سب فقیر ہو. کس کے سامنے؟ ایک اللہ کے سامنے. سارے خزانے اس کے ہیں، سارے خزانے اس کے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے ایمان کا کہ آدمی اپنے آپ کو حکموں پر ڈالے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت صحابہ کرام کو حکموں پر ڈالا. جی علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پریشانی لے کر آئے. آپ نے فرمایا اے علی 5000 بکریاں ہیں، لے لو 5000 بکریاں ابھی لے لو. کتنی بکریاں؟ 5000 بکریاں لے لو ابھی فوراً، یہ ہے میرے پاس. اور یہ پھر یہ ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں کہ اگر تم اس دعا کو صبح شام پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارا دین تمہارے دنیا دونوں ٹھیک کر دیں گے. دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دین بھی ٹھیک ہو جائے گا. راستے بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. تمہارے دین دنیا اللہ تعالیٰ دونوں ٹھیک کر دیں گے. ایسی دعا میرے پاس ہے. 5000 بکریاں لے لو، ایک لے لو، ایک ایسی دعا لے لو کہ دین دنیا دونوں ٹھیک ہو جائے. سوچیے ایسے کلمات کہ جس سے آدمی کا دین دنیا دونوں ٹھیک ہو جائے. جو خرابی اس کے اندر ہو رہی ہو، جو چیز اس کے اندر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، اللہ اس کو اپنے حکم سے ٹھیک کر دے. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ٹھیک کر کیا رہے اور غلط کیا کر رہے. سب سے بڑی فساد اور سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان اگر کسی کو فرمایا ہے تو اس کو فرمایا ہے جو آدمی غلط کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کر رہا ہو. آدمی غلط کو کیا کر رہا ہو؟ ٹھیک سمجھ کر کوئی کام کرنے میں لگا ہوا ہو، اور اس غلطی کو، اس گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر اپنے لیے ثواب کا کام. ایک مشرک کی غلطی صرف اتنی ہے کہ وہ شرک کو ثواب سمجھتا ہے. ایک مشرک کی غلطی کتنی ہے کہ وہ شرک کو کیا سمجھتا ہے؟ ثواب اور صحیح سمجھتا ہے. ہر وہ کام جو ہم اور آپ کر رہے ہیں صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ان کی باغ دوڑ کیا ہے؟ ان کی باغ دوڑ گمراہی والی ہے. ان کی باغ دوڑ سراسر غلط ہے. ان کے کام سراسر غلط ہے. اور دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں. ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ بہترین. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں، تمہاری نگاہ میں، جن کاموں کی حیثیت ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی، ایک بال کے برابر بھی نہیں ہوتی. سنیے کہ اس کام کے ہو جانے کو بال برابر بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو، بال برابر بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے ہو. کتنے سارے ایسے کام جو ہم کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا، کیا کر لیا. انکم لتعملون اعمالا
هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ تم بہت سارے کام ایسے کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ایسے کاموں کے کرنے کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے زمانے میں ایسے کام کے کرنے والے کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ یہ تو کیا ہو گیا؟ یہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ تو ہلاک ہو گیا۔ آج ایک ایمان والا نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا، نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا۔ گرتے 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 یہاں تک حالت آ گئی ہے، نماز چھوڑنے کو بھی اپنی ہلاکت تصور نہیں کر رہا۔ نماز چھوڑنے کا اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک دن کی دکان بند ہو جانے کا غم ہے، نماز کے چھوٹنے کا بھی اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک دن کی دکان بند ہو جانے کا غم ہے، نماز چھوٹنے کا اس کو وہ غم نہیں ہے جو ایک نقصان کے ملنے کا اس کو غم ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اور نماز چھوٹ گئی، وہ تو ایسا ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کے گھر والے، اس کا اہل مال بالکل جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں روڈ پر آ گیا، روڈ پر سب کچھ ختم، دروازے نکل جائے کسی کا، جی کیسا افسوس ہوتا ہے سننے والوں کو۔ سارا مال گیا، ساری چیزیں گئیں، گھر بار بیوی بچے سب ختم، پوری بربادی، مکمل بربادی۔ ایک نماز چھوڑنے والے کے بارے میں یہ تصور ہے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اور آج ایک بے نمازی ذرا بھی محسوس نہیں کرتا اس چیز کو، ایسا شائبہ بھی اس کے دل پر نہیں گزرتا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دیکھیے ایک ایمان والا نماز چھوڑنے کو گناہ خیال نہیں کر رہا، گناہ خیال نہیں کر رہا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، حالانکہ وہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کی بربادی۔ حدیث میں آیا ہے ایک بے نمازی کی نوزت 80 گھرانوں پر، ایک بے نمازی کی نوزت 80 خاندانوں پر پڑتی ہے، 80 علاقوں پر، 80 قبیلوں پر ایک بے نمازی کی نوزت پڑتی ہے۔ اور جس محلے کے اندر خود 20% نمازی ہوں اور 40% نمازی ہوں اور 60%، 50% بے نمازی ہوں، میرے محترم دوستو بزرگوں، وہاں کیسے کیسے اللہ کے عذاب آ رہے ہوں گے، اور کیسی کیسی نعوذتیں ہوں گی، اور کیسی کیسی بیماریاں ہوں گی، اور کیسے کیسے حالات ہوں گے، جی۔ اور پھر ان آنے والے حالات کو دنیا سے جوڑنا، ابھی بھی اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جا رہا کہ بگاڑ تو اس سے ہے اور معافی اس سے مانگی جا رہی ہے۔ یہ ہے کہ جی میرے بچے کو تو اٹھا کر لے گئے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو مجرم بھی نہیں تھا، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، اس کو تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا اللہ کے درمیان کیسا تعلق تھا، اس کا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ تھا، اتنے کتنے نمازیں پڑھی تھیں، یہ اللہ سے کتنا مانگتا تھا۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ آدمی ایک ایمان والا آج اللہ کی ناراضگی کو نہیں سمجھ رہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ایسا مقدمہ آ گیا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں، کہ اللہ ناراض ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو بزرگوں، جو اپنے آپ کو حکموں پر نہیں چلائے گا، حکم ٹوٹے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، حکم ٹوٹے گا تو اللہ ناراض ہوں گے، حکم ٹوٹے گا تو دنیا بھی بگڑے گی، آخرت بھی بگڑے گی، سب کچھ بگڑے گا۔ کیا ہوا؟ حکم ٹوٹ گیا، ایک قانون ٹوٹ جائے، ذرا ایک قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، ایک قانون کی خلاف ورزی پر ایک ایمان والا حکومت کی طرف سے آنے والی پکڑ کا منتظر ہوتا ہے
کہ جی میں نے یہ قانون توڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ ہوتا ہے نا اشارہ. سڑک کے اوپر ریڈ لائٹ ہوتی ہے، ریڈ لائٹ کہ اب آپ کو رکنا ہے، رک جاؤ، لال ہو گئی بتی. کوئی ریڈ لائٹ توڑ دے، اشارہ کاٹ دے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ اشارہ کاٹ کے بھاگ جائے تو آگے تک چاروں طرف دیکھتا رہے گا. ہاں کہاں سے پکڑ آتی ہے، کہاں سے پکڑ آتی ہے. دیکھو دیکھو کوئی کھڑا ہوا تو نہیں ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ارے ہے نا ایسا. آگے تک یہ منتظر رہتا ہے اور اس کا دل گھبرائے ہوا رہتا ہے اور یہ پریشان رہتا ہے کہ میں نے اشارہ کاٹا ہے، میں نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور حالانکہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے، اس اشارے کے کاٹنے سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی نقصان بھی آ سکتا ہے، کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے. یہ تمام تر خطرات اس کے اندر رہتے ہیں. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک ایمان والا نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کھا جاتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی پکڑ کا کوئی خوف ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی کام غلط کیا ہے. یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس کو غلطی مانتی نہیں. یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے. سوچئے، آپ سوچئے، ایسا ہی ہے نا. ایک بے نمازی ہے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. نماز ٹھیک ہے کہ سب کو ٹھیک ہے، جاؤ. اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کے اخلاق بھی درست ہوں گے. اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو اس کا معاشرہ ٹھیک ہوگا. اگر اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو یہ یقیناً حرام سے بچ رہا ہوگا. اس کی نماز ٹھیک ہوگی تو یہ 100% دین پر قائم ہوگا. اور اگر نماز خراب ہے کہ اب تو سب کچھ خراب ہے. اگر نماز خراب ہے تو اب اس کے ساری چیزیں خراب ہے. اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے معاملات دیکھ لیجئے، اب اس کے اخلاق دیکھ لیجئے، اب اس کی کمائی دیکھ لیجئے. ہر چیز اپنے رخ سے ہٹی ہوئی ملے گی، اس لیے کہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عمل کی طرف متوجہ کرتے تھے. یا رسول اللہ، تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، کیا کام کروں؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت کیا پڑھ لو؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس سفر میں برکت رکھ دیں گے اور ہر قسم کے نقصان سے تمہیں بچا لیں گے. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ نماز آدمی ایسی پڑھے ہر چیز سے بے خبر ہو کر، دنیا کی ہر فکر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے ایسا کھڑا ہو. الحمدللہ رب العالمین. جب ایک بندہ اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، ساری کائنات کے بنانے والے اللہ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہے، سارے کائنات کے بنانے والے، ہر نفع نقصان کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے خزانے جن کے پاس ہیں، اس کی ساری پریشانیوں کا حل جن کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں. میرے بندے نے میری تعریف کی. اثنا علی عبدی مجدنی عبدی بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل. میرے بندے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور آج میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کو ملے گا. اور بندہ کہاں ہے؟ بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں. امام صاحب نے کہا کیا، امام صاحب نے پڑھا کیا پڑھا گیا، کون سی نماز پڑھی گئی، کیسے میں نے پڑھی، اذان ہوئی، نماز شروع ہوئی، بھاگتا مسجد میں آیا. جی نہ ٹوپی سر پر ہے، نہ کپڑے پاک ہے، نہ کچھ ہے. آ کر نیت باندھی،
اور ابھی نماز کا سلام مکمل پھرتا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھاگنے کی جلدی رہتی. یہ ایک بوجھ تھا، بوجھ جو سر سے میں نے اتار دیا. ایک بوجھ تھا جو سر سے میں نے اتار دیا. یہ حالت ہے. ایک بوجھ تھا جو میں نے سر سے اپنے سر سے اتار دیا. میرے محترم دوستو بزرگوں، ایسی نماز میلے کپڑے کی طرح، جیسے میلا کپڑا، وہ گندا کپڑا لپیٹ کر، یہ نماز میلے گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی. یہ تیری نماز، یہ تیری نماز، یہ تیری نماز کا حال ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت زبردست بات ارشاد فرمایا کرتے. آج کل جو ہماری نمازوں کا اور ہماری عبادات کا جو حال ہو گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اب نمازوں کا یہ حال ہو گیا. مسجد میں نماز ہوئی، مسجد میں نماز ہوئی، دھیان سے سنو، اذان کی نماز، نماز کا سلام پھرا. اب جو ہے یہ اختلاف ہو گیا کہ جی کتنی رکعتیں ہوئی. ایک مثال دیا کرتی تھی، مثال کتنی رکعتیں ہوئی. کوئی کہہ رہا 4 ہوئی، کوئی کہتا ہے 3 ہوئی، کوئی کہتا ہے 5 ہوئی. جس کے جو سمجھ میں آ رہا. حاضر کوئی تھا ہی نہیں، حاضر کوئی تھا ہی نہیں کہ بتائے کتنی ہوئی. کوئی کہتا ہے اتنی ہوئی، کوئی کہتا ہے اتنی ہوئی. امام صاحب بھی پریشان بیچارے، کیا کریں، کس کی مانے کس کی سنے، کیا ہوا کتنا ہوا. بڑے میاں کھڑے ہوئے، بڑے میاں، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی 4 رکعت پوری ہوئی ہے، نہ 3 نہ 5. کتنی رکعتیں پوری ہوئی ہیں؟ 4 رکعتیں پوری ہوئی ہیں. سب دیکھنے لگے کہ واہ بھائی واہ، دیکھو بڑے میاں کیسے حاضر ہیں، کیسے ماشاءاللہ، کتنے دھیان سے، کتنے توجہ سے ہاں اپنی نماز کو پڑھ رہے ہیں. کہ بڑے میاں کیسے 4 رکعتیں ہوئی؟ آپ کیسے یہ بات کہہ رہے کہ 4 ہی ہوئی؟ کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے پھلوں کی 4 ٹھیلیاں لگتی ہیں. پھلوں کی کتنی ٹھیلی لگتی ہے؟ کیلے کی، امرود کی ٹھیلی لگاتا ہوں. ٹھیلی کا کام ہے پھیری. اور میں نے 4 رکعت میں اپنی 4 ٹھیلیوں کا حساب جوڑا ہے. 4 ٹھیلیوں کا حساب برابر ہے. 4 ٹھیلیوں کا حساب کیا ہے؟ 4 کا حساب برابر ہے. کوئی 1 روپیہ بھی کسی ٹھیلی کا آگے پیچھے نہیں ہوا. یہ دلیل ہے میرے پاس کہ 4 ہی رکعتیں ہوئی. فرمایا کرتے تھے جو حاضر ہیں ان کا یہ حال ہے. آج ہماری نمازوں کا یہ حال ہو گیا. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت آپ کا پیر کاٹا جائے گا، اس میں زخم ہو گیا ہے، بے ہوش کیا جائے گا. کہ بے ہوش کرنے کا طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ جی اس کو پیر کو کاٹ کے جسم سے الگ کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مرض، یہ بیماری اور یہ تکلیف، خطرہ یہ ہے کہ پورے بدن میں پھیل جائے گی. کہ جس وقت میں سجدے کی حالت میں ہوں اس وقت میں میرا پیر کاٹ کر الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت میں دنیا سے پوری طرح کٹ جاتا ہوں. چنانچہ پیر کاٹ کر الگ، پاؤں کاٹ کر الگ کر دیا گیا. لوگ آ رہے ہیں تیمارداری کے لیے، اور آنے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت خوشخبری ہو آپ کے لیے کہ آپ تو ابھی دنیا میں ہیں اور پیر جنت میں چلا گیا. آپ تو ابھی کہاں ہیں؟ آپ تو دنیا میں ہیں اور پیر کہاں چلا گیا آپ کا؟ کہ پیر جنت میں چلا گیا. خوشخبری ہو، خوشخبری ہو آپ کے لیے. یہ ہے بات. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو عمل میں لگانا ہے، اپنی نمازوں کو بنانا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روکنے کے لیے کافی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو ہر برے کام سے، ہر بری بات سے، جتنی برائی عام ہے اور جتنی برائی کے اوپر مسلمان جمع ہوا ہے، جتنی برائی کو مسلمان چھوڑ نہیں پا رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو اور اس نے مسلمان نے نماز کو چھوڑ دیا ہے. اگر یہ نماز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا، ہر گناہ کے ساتھ پکڑ کے رکھتا، ہر گناہ کے ساتھ پکڑ کے رکھتا،
چاہے جو گناہ اس سے ہو رہا ہوتا، جو گناہ اس سے ہو رہا ہوتا، کوئی گناہ اس گناہ سے بڑا نہیں ہے کہ یہ عبادت کو چھوڑ دے۔ اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ ہر گناہ مسلمان سے ممکن ہے، ہر گناہ مسلمان سے ممکن ہے۔ یہ سود کھا سکتا ہے، یہ زنا کر سکتا ہے، یہ غیبت کر سکتا ہے، یہ شراب پی سکتا ہے، لیکن یہ گناہ ممکن نہیں ہے کہ یہ نماز چھوڑ دے اور مسلمان باقی رہے۔ یہ گناہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی ہر عادت کے باوجود، اپنی ہر گناہ کے باوجود اتنی بات کا عزم کر لے اور اتنی بات کی نیت کر لے کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، تو انشاءاللہ یہ وقت اس کے اوپر آئے گا کہ یہ جتنی برائیوں میں یہ مبتلا ہوگا، اللہ پاک اس کو اس برائی سے نکال کر دکھائیں گے۔ اس لیے کہ کسی برائی سے نکلنا یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ ہاں کہ میں تو یہ کام چھوڑ دوں گا، کہ آپ کے بس کا نہیں ہے، اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کے دل کو اللہ نے برائی کی طرف پھیر دیا ہے تو اس کو بھلائی کی طرف لے آنے والی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کے دل کو برائی کی طرف سے بھلائی کی طرف لے آئے، سوائے اللہ کے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کا احسان ہے اور اس کا رحم ہے کہ وہ کسی کے دل کو برائی سے پھیر کر بھلائی کی طرف لے آئے۔ آدمی کو وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جو اس کو گناہ سے روک دے۔ جی جب تک وہ اسباب اختیار نہیں کرے گا اور اس کے اوپر آنے والے حالات اس کے اوپر آتے رہیں گے تو ان کو برداشت کرنا یہ صبر نہیں کہلائے گا، اور اس پر وہ احتساب نہیں کر سکتا۔ جی اس پر وہ احتساب نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہ عذاب ہے، عذاب جس میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے۔ اگر یہ سارے حالات اس کے اوپر اس کی عبادت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ آ رہے ہوتے تو ہر چیز پر ثواب مل رہا ہوتا، یہ تو اس نے اللہ کو چھوڑا ہے اور نافرمانی میں مبتلا ہوا ہے اور عبادت کو چھوڑا ہے اور روزوں کو نمازوں کو چھوڑا ہے، اس لیے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے اصل بات کہ آدمی اپنے آپ کو حکم پر لگائے، اپنے آپ کو عمل میں لگائے۔ ایک اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش میں لگا رہے، اپنی نماز کو درست کرے، قرآن کو درست کرے۔ قرآن درست نہیں ہوگا اس وقت تک نماز درست نہیں ہوگی۔ مسجد کے اندر قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھ کر اپنے قرآن کو بچہ بھی ٹھیک کرے، بڑا بھی ٹھیک کرے۔ ہاں یہ مکتب جو مسجد کے اندر ہے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کسی بڑے کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مکتب میں جا کر اپنا قرآن درست کرے، یہ ضروری ہے۔ اس کے اوپر فرض ہے کہ کم سے کم اتنا قرآن سیکھے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ لیکن اب تو نہ قرآن ہے نہ نماز ہے، نہ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو سیکھنا چاہا نہ اس کو درست کرنا چاہا، کہ جلدی سارے کام ہو جائیں۔ ہاں اور قرآن تو بس رمضان میں سننا ہے امام صاحب سے، اور وہ بھی ایسے امام صاحب مل جائیں جو 10 دن کی تراویح پڑھا دے، بس کیسے پڑھا دے 10 دن کی ایکسپریس، جلدی 7 دن کی 5 دن کا یہ قرآن سن کر ختم کر دیا جائے، 7 دن کا 5 دن کا 10 دن کا یہ قرآن سن کر اب ہم پارے ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جتنے عبادت کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیے تھے اتنے تو موقع کسی کو نہیں دیے، لیکن ہم نے ہر موقع کو ایسا کھیل بنایا اور ہر عبادت کے موقع کو ایسی رسم بنا کر اور ایسا کھیل بنا کر اس کو ضائع کیا ہے۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ حالت تو ہماری ہو گئی ہے کہ ہر عبادت کی چیز کو کھیل بنا کر آپ دیکھ لیجیے رمضان مبارک کا ایسا پاک صاف ستھرا ایسا عمدہ مہینہ، یعنی ایسی شیطان نے چال چلی ہے اور ایسا کھیل کھیلا ہے،
آپ دیکھ لیجئے جتنی ایسی راتیں ہیں جن راتوں کا شب قدر ہونا ممکن ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 28ویں 29ویں، بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنی ایسی راتیں ہیں جن کا شب قدر ہونا ممکن ہے، ایسی راتوں کو چن چن کر آپ دیکھ لیجئے 20 کی رات میں کتنا سکون ہوتا ہے اور 21 کی رات میں کیا ہنگامہ ہوتا ہے، ہونا ایسا ہی ہے، ساری رات بکواس، ساری رات کھیل کود، ساری رات دھکے کھانا سڑکوں کے، یعنی چن چن کر وہ مواقع جو اللہ نے عبادت کے لیے دیے تھے ان سب کو ضائع کیا۔ اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا ہے۔ اگر نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو سارا دین ضائع ہوگا، یہ ہر جوان سن لے، ہر ایمان والا سن لے، سارا دین ضائع ہوگا۔ اگر نماز درست نہیں ہوگی تو ہر چیز ضائع ہوگی، جب تک نماز درست نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک جوان کا یہ خیال ہے، اور ایسے خیال کے بیوقوف دکھتے ہیں کہ جی معاملات اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، آپ جو ہے آپ کے معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، آپ حلال کما رہے ہیں، یہ بھائی اتنا کافی ہے۔ نماز تو ایک ایسے ثواب کی چیز ہے کہ جی پڑھ لیجیے بہت ثواب ملے گا، یہ اس کا دین ہے اس کا۔ محترم دوستو بزرگوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے۔ ایک فرد بھی اگر ہمارے محلے میں بے نمازی ہے اور سارا محلہ مل کر اس کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو یہ عند اللہ سارے کے سارے مجرم ہیں، اور آنے والے حالات سے، آنے والے عذاب سے اور اس کی نحوست سے کوئی ایک نہیں بچے گا۔ اس کے بے نمازی ہونے کی جو نحوست پڑے گی، اس کے بے نمازی ہونے کی جو نحوست پڑے گی، اس نحوست سے صرف وہ بچے گا جو اس بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کسی کی گمراہی نقصان جب نہیں پہنچائے گی جب تم اس کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ اگر تم اس کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش میں نہیں لگے ہوئے ہو تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گی۔ یہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اگر ایک بے نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کی گئی تو آنے والے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ جی اس کی نوست کا جو اثر پڑے گا، جو بیماریاں وجود میں آئیں گی، جو حالات وجود میں آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی، ہاں اس کے ذمہ دار جتنا یہ بے نمازی ہوگا اتنے ہم سب بھی ہوں گے۔ یہ ہے بات، جتنے یہ بے نمازی اس کا ذمہ دار بنے گا اتنا ہم بھی بنیں گے۔ اتنے میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو ایک اپنے ذہن میں یہ بات، ہر شخص بٹھا لے اپنے ذہن میں یہ بات کہ اس کا دین اس کی نماز ہے، اس کا دین اس کی نماز ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، سارے دن چوری کرتا ہے، چوری بھی چل رہی ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ۔ آپ نے فرمایا سینہاہ ما یقول، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے ان قریب یہ نماز اس کو اس برے کام سے روکے، ان قریب اس کی یہ نماز اس کو اس برے کام سے، اس میں یہ مبتلا ہے، اس سے روکے۔ تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک بے نمازی، ایک ایمان والا نماز کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، لیکن ایک نماز چھوٹ گئی، اس کا سب کچھ چھوٹ گیا، برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا ہے شخص۔ اس لیے گشتوں کا، ملاقاتوں کا سب سے پہلا جو مقصد ہے نمازی زندہ کرنا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز جیسے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟
نماز سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں. فرماتے ہیں نماز سے بڑھ کر اللہ سے دوری کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے. سب سے دور اگر اٹھا کر پھینکے گی اللہ سے تو وہ بھی نماز ہے، اگر اس کو بگاڑ دیا گیا، اگر اس کو چھوڑ دیا گیا. ایک بہت بڑا طبقہ میرے محترم دوستوں بزرگوں ایسا ہے جو آج بھی نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتا. آج بھی نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتا. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج بھی نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتا. اور یہ ساری کی ساری وجہ محنت کی کمی ہے کہ ہم نے محنت کو چھوڑا، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات آئے ہیں. ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں، جو طریقہ لے کر آئے ہیں، جی پہلے دن جس دن ظہور ہوا، جس دن آپ کا ظہور ہوا، اس دن کا واقعہ. ایک بوڑھا وہ جب مرنے لگا تو اس کا ایک وہ لکڑی کا ایک بت تھا اس کے پاس، بڑا معزز اور بہت جو ہے عظمت والا، اس کو سمجھتا تھا، اس کی بہت خیال کرتا تھا، بہت اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے بعد وقت گزارتا تھا. جب مرنے لگا بوڑھا تو اپنے بچے سے کہنے لگا، اس کے بچے کا نام عباس تھا، اپنے بچے سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ بہت عظمت والا ہے، تم اس کی بہت تعظیم کرنا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لو اور اس کی جتنی ہو سکے پوری زندگی اس بت کی خدمت کرنا. اس نے اپنی پوری زندگی اس کی خدمت میں لگا دی اور روزانہ کا یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ ایک مرتبہ اس کے پاس جایا کرتا تھا اور خوب خدمت کرتا، خوب خیال رکھتا، خوب جان لگاتا، خوب مال لگاتا. ایک دن وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کچھ بول رہا ہو، اور اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ آواز تو اس کے اندر سے آ رہی ہے، یہ آواز تو اس کے اندر سے آ رہی ہے. دوڑ کر اس کی طرف گیا، جا کر کان لگایا تو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اهل المسجد. مسجد والے ظاہر ہو گئے ہیں اور بت پرستی ختم ہو رہی ہے اور مسجد والوں کی زندگی ہے اور مسجد والے زندہ رہنے والے ہیں اور انہی کی چلنے والی ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں اور جو کوشش آپ لے کر آئے ہیں، اگر آدمی اس میں سے صرف اتنا سمجھ لے کہ جتنا فارغ وقت ہے وہ مسجد کا ہے، جتنا فارغ وقت ہے وہ کس کا ہے؟ مسجد کا ہے، تو اس کے سارے مسائل کے حل کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک ایمان والا اپنے وقت کو مسجد کے لیے فارغ کر دے. اس کے سارے مسائل کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ایک ایمان والا اپنے وقت کو کس کے لیے فارغ کر دے؟ مسجد کے لیے فارغ کر دے. اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس کے معاملات درست ہو جائیں گے، اس کا معاشرہ درست ہو جائے گا، اس کی ہر بگڑی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، ہر مشکل اس کی دور ہو جائے گی. صرف اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لے. اپنے آپ کو کس سے جوڑ لے؟ ماں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری فساد کی اور ساری خرابی کی اور ساری پریشانیوں کی جو واحد جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے نے اپنے آپ کو مسجد والا نہیں بنایا. اپنے آپ کو کیا نہیں بنایا؟ مسجد والا نہیں بنایا. اگر یہ آپ کو اپنے آپ کو مسجد والا بنا لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مسجد سے ایسے بڑے بڑے مسائل حل فرماتے اور ایسے اس کی ضروریات کو مسجد سے پورا فرماتے. دیکھ لیجیے، یعنی ہر آنے والا اپنے آپ کو مسجد میں لے کر آ رہا ہے. بھوک کیسی حالت ہے؟ بھوک کا تو مسجد سے کوئی خاص تعلق نہیں، نظر نہیں. ایک آدمی اگر بھوکا ہے تو وہ مسجد کیوں آئے گا؟ ایک آدمی اگر بھوکا مسجد کیوں آئے گا؟ کون سا کھانا مسجد کے اندر تقسیم ہو رہا ہے؟ یعنی تینوں حضرات صاحبین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمع ہو رہے ہیں اور بھوک مسجد میں لے کر آ رہی ہے. بھوک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی بھوک کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ انہیں دورہ پڑ گیا ہے اور یہ بیمار ہے اور ان کی گردن پر پیر رکھ کر جا رہا ہے.
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، صرف بھوک ہے، بھوک۔ سوچیے آپ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اب ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، مسجدوں کو چھوڑ دیا، اذان ہو جائے اور یہ بھاگتا ہوا اپنے کام سے کاروبار سے